بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے مسلمانوں میں جو اسپیشل اسی کام میں لگا ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر دین کی تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، یہ بھی تبلیغی کام ہے، مقررین کا تقریر کرنا، یہ بھی تبلیغی کام ہے، مبلغین کا بیان کرنا، یہ بھی تبلیغ ہے، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ، یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں۔ بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے۔ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے، تبلیغ عملی بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ اثر والی ہوتی ہے کہ بندے کے عمل سے لوگ راہ راست پر چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بندے کے کہنے پر، تبلیغ کرنے پر لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس پر برائی سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ جہاں کوئی حرام کام ہو رہا ہے اور ایک بندے کو پتا ہے کہ یہاں حرام کام ہو رہا ہے تو اس پر روکنا، اس کو روکنا فرض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے اس کو روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر دل میں برا جانے، یہ کمزور ایمان والا ہے۔ یعنی جہاں تک طاقت رکھتے ہو ہاتھ سے روکنے کی تو برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر زبان کے ذریعے سے، یعنی بول بول کے اس برائی کو روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کم از کم جو برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے دل میں برا تو جانو۔ تو یہ برائی کو برا جاننا یہ ایمان کا کمزور والا حصہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ جب دعا کریں گے وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جہاں گناہ ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، اس برائی سے بچنا اور لوگوں کو بچانا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ جو دیکھ رہا ہے وہ اس برائی کو برائی سمجھے اور اس برائی کا رد عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا اور ایسے لوگ مسلط کر دیتا ہے کہ جو ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، بلکہ یہ درست ہے کہ حق بات کہے۔ فرمایا کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو بھی مقدم نہیں کر سکتا اور اس کے لکھے ہوئے رزق سے بھی اس کو محروم نہیں کر سکتا ہے۔
جہاں حق بات کہنی ہے حق بات کہنی چاہیے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ میرے تو رزق کا مسئلہ ہے، میری تو نوکری کا مسئلہ ہے، نہیں، فرمایا جو رزق لکھا ہے وہ رزق بھی ملے گا، اور جہاں موت لکھی ہے وہاں موت ملے گی، حق بات کہنے کی وجہ سے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زمین پر گناہ کیا جائے تو وہاں جو موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے کہ جو وہاں موجود نہیں، اور جو وہاں موجود نہیں مگر اس پر راضی ہے تو وہ اس کی مثل ہے کہ جو وہاں حاضر ہے۔ یعنی ایک جگہ پر برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، اور وہاں کے لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہاں رہتے ہی نہیں، اور کئی دور دراز لوگ رہتے ہیں لیکن اس کام کو اچھا جان رہے ہیں، ہاں یہ اچھا ہے، یہ ہوتا رہے، یہ اسی طرح ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے گویا وہ اس جگہ پر موجود ہے جہاں برائی ہو رہی ہے اور گناہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ بہترین جہاد ہے۔ تو ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک اس سے ممکن ہو وہ برائی کی روک تھام کرنے کی کوشش کرے، برائی سے منع کرے، برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور دوسرے لوگوں کو جہاں تک ممکن ہو وہ برے کاموں سے بچا کر رکھے۔ تو ہمارے معاشرے میں نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ افسوسناک ہے۔ حکام اپنی رعایا کے اعمال سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، حکمرانوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ عدل و انصاف کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پر جو فائز حضرات ہیں وہ عدل و انصاف کی دھجیاں اڑانے میں لگے ہیں، مجرموں کی پشت پناہی کرنے میں لگے ہیں، والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں، افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بہن بھائی، بھائی بہن اور عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نا قدرت کے باوجود انہیں برے اعمال سے روکتے ہیں۔ مسلمانوں کی اسی روش کا نتیجہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے اس کی یہی وجہ ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردہ ایک روایت جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ تو فرمایا اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے والے اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض اوپر کے حصے میں رہے، بعض نیچے کے حصے میں رہے، نیچے والے پانی لینے کے لیے جاتے اوپر والے حصے کی طرف اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی، انہوں نے شکایت کی، نیچے والے نے کلہاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کیا کہ بھئی ہم پانی لینے کے لیے اوپر والے حصے میں جاتے ہیں اور وہ لوگ شکایت کرتے ہیں تو ہم تو خود پانی میں موجود ہیں، ہم کیوں نہ ایک تختہ کاٹ کے خود پانی نیچے سے ہی حاصل کر لیا کریں۔ تو اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے بھئی تختہ کیوں توڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار پانی لینے جاتے ہو تو تم کو تکلیف ہوتی ہے اور پانی لینا بھی ضروری ہے، پانی کے بغیر گزارا نہیں، لہذا تختہ توڑ کر ہم یہی نیچے سے ہی پانی لے لیں گے تاکہ تم لوگ تکلیف سے بچ جاؤ۔ بس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اس میں نیچے والوں کی بھی نجات ہے اور اوپر والوں کی بھی نجات ہے کہ وہ جہاز کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ اور اگر اوپر والے منع نہیں کرتے بھئی تم کرتے رہو چلو نیچے سے پانی لے لو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جہاز ڈوب جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی سب غرق ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ جہاں برائی دیکھو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اگر تم نے اس کو نہ روکا یا اس کو اچھا جانا تو برائی پھیلتے پھیلتے پھر تمہیں بھی اپنے اس لپیٹ کے اندر لے لے گی، پھر جناب
وہ ممکن نہیں ہوگا کہ تم اس برائی سے بچ سکو یا اپنی نسلوں کو بچا سکو۔ تو یہ فائدہ ہے نیکی کی دعوت دینے کا، نیک کام کے حکم دینے کا اور برائی سے منع کرنے کا۔ میری شاعر نے کہا تھا، دیکھیں ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی برائیوں سے بچانا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی برائیوں سے بچانا ہے، تب کہیں معاشرہ بہتری کی طرف آئے گا۔ اگر یا خود تو نیک کام کرتے رہے اور لوگ برائی میں پڑے رہے اور ہم کہیں ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی جو بھی کرے جیسا بھی کرے، تو پھر کہیں وہ برائی ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور نیکی کے راستے پر چلنے